عبداللہ بن یزید الختمی الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام انہ کان یقول فی دعائہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی دعا میں یہ کلمات عرض کیا کرتے تھے اللہ کے حضور، اللہم ارزقنی حبک وحب من ینفعنی حبہ عندک. دو جملے غور طلب، دو جملے. اے اللہ مجھے اپنی محبت عطا کر دے. آقا علیہ السلام، آپ اندازہ کر لیں حضور علیہ السلام کی جو محبت ہوگی اللہ کے لیے، پہلے ہی اس کی کوئی حد ہوگی؟ بولیے. جو آقا کی محبت تھی اللہ کے لیے، کوئی اس کی حد ہوگی؟ کوئی کنارہ ہوگا؟ کوئی لمٹ ہوگی؟ وہ تو ساری حدود سے بلند ہوگی آقا علیہ السلام کی محبت، پہلے ہی بلند. اس کے باوجود عرض کرتے اللہم ارزقنی حبک، اے اللہ مجھے اپنی محبت عطا کر دے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر شے کی کوئی لمٹ ہوتی ہے. اللہ پاک نے فرمایا محبت کی کوئی لمٹ نہیں. جب محبت حدوں کو پار کر جاتی ہے تو وہ عشق بن جاتی ہے. معنوی اعتبار سے بات بنتی ہے کہ مولا مجھے اپنا عشق عطا کر دے. لفظ آقا علیہ السلام نے حب استعمال فرمایا. آپ کا کلمہ مبارک یہی ہے، اے اللہ مجھے اپنی حب عطا، محبت عطا کر دے. یعنی کتنی محبت کا کمال پہلے آقا کی بارگاہ میں اللہ نے عطا کر رکھا ہے کہ غار حرا میں 40 راتیں سر جھکا کے کھانے پینے کی بھی پرواہ کیے بغیر اللہ سے لو لگا کے بیٹھے ہیں. وہاں سے سفر شروع ہوا ہے اور اب وہ محبت کا سفر کہاں تک جا پہنچا ہوگا. وہ محبت کا سفر اتنا تو پرواز جا کے پہنچا ہوگا کہ وہ آسمانوں سے بھی گزر گئی وہ محبت آقا کے ساتھ. وہ سدرۃ المنتہا عرش معلیٰ سے بھی گزر گئی، عالم مکان کی حدود کو پیچھے چھوڑ گئی، لا مکان میں گزر گئی، مقام کعبہ قوسین تک جا پہنچی اور اتنا آگے پہنچی کہ حکم ہوا ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا. محبت کہاں تک لے گئی؟ یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا. قرب کے اس مقام پر پہنچ کر بھی آقا عرض کرتے ہیں اللہم ارزقنی حبک، اے اللہ مجھے اپنی محبت عطا کر دے. وہ محبت اتنی مانگو، اتنی طلب کرو، اتنی بڑھاؤ کہ اس کی کوئی حد نہیں ہے. ہر محبت اللہ کی محبت کے سوا نیچے دب جائے. اب دوسرا جملہ ایک عرض کرتے باری تعالیٰ مجھے اپنی محبت عطا کر، اور دوسرا جملہ بڑا لطیف ہے. وہ فرماتے وحب من ینفعنی حبہ عندک، اور ہر اس شخص کی محبت عطا کر، اس شخص کی بھی محبت دے جس سے محبت کرنا مجھے تیری بارگاہ میں نفع دے. واہ واہ واہ. یہ آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ مجھے ان بندوں کی، ان لوگوں کی بھی محبت دے، ہر اس بندے کی محبت بھی دے جس سے محبت کرنے کا نفع ہو تیری بارگاہ میں. یعنی جس سے محبت کر کے میں تیرے اور قریب آ جاؤں، جس سے محبت کروں تو تو اور خوش ہو جائے، جس سے محبت کروں تو تیری محبت اور میرے اوپر نشاور ہو جائے. اللہ اکبر. تو پہلے اللہ کی محبت اور پھر اللہ والوں کی محبت. ہر اس شخص کی بھی محبت عطا کر جس کی محبت تیری بارگاہ میں میرے لیے نفع بخش ہے. تو اس کی نص سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ اللہ سے محبت کرنا، اللہ کے رسول سے محبت کرنا، اور آقا علیہ السلام کی امت میں اللہ والوں سے محبت کرنا، یہ سب ایک ہی ہیرے کے یا موتی کی مختلف شعائیں ہیں، مختلف رخ ہیں. کیونکہ اللہ کے بندے سے محبت ہوگی جو اللہ کا عاشق ہے کہ اس کے ساتھ محبت بھی آپ کو اللہ کے عشق کی طرف لے جائے گی. اللہ کا ذکر کرے گا، اس سے بات کرے گا تو پوچھے گا کوئی اور اللہ دی گل سنا. آیا جب عاشق سے بات ہوگی تو بات کیا ہوگی؟ اچھا کوئی میرے مولا دی اور کوئی گل سنا، وہ سونے رب دی کوئی اور گل دس، وہ سونے رب دی اور گل دس، کوئی اور خبر دس. وہ سونا رب اپنے بندیاں نو بلاندا کیویں، وہ سونا رب خوش کیویں ہوندا ہے، وہ سونا رب مسکراندا کیویں، وہ سونا رب قریب کیویں ہوندا ہے، سونا رب بندے نو اپنے قریب کیویں کردا ہے. جس ویلے سونے رب دا دیدار ہو سی تے ساڈا حال کی ہو سی. جب عاشق سے بندہ محبت کرتا ہے، قریب بیٹھتا ہے تو اللہ ہی کی باتیں ہوتی ہے، تو محبت بڑھتی رہتی، محبت بڑھتی رہتی. یہ آقا علیہ السلام کی دعا بتائیں. پھر اس کے بعد ایک اور حدیث ہے ایمان افروز. آپ اس سے اندازہ کریں کہ عشق الہی کس طرح لذت توحید دیتی ہے، اور عشق الہی کی طلب عاشقوں کو، پیغمبروں کو، نبیوں کو، رسولوں کو کس طرح ہوتی. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں. حدیث جامع ترمذی میں ہے، حسن صحیح ہے، اور امام بخاری نے بتایا امام ترمذی کو اس حدیث کے پوچھنے پر کہا ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے. معاذ بن جبل نے روایت کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو ایک صبح اپنا خواب بیان فرمایا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا خواب بیان فرمایا، اور نبی کا خواب بھی وہی ہوتا ہے، نبی کا خواب بھی حق ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ خواب میں مجھے اللہ کا دیدار ہوا، اللہ کی زیارت ہوئی خواب میں.
اور ایک حدیث کے الفاظ ہیں رأیت ربی فی احسن صورت، بڑا خوبصورت جلوہ کرایا میرے رب نے اپنا، بڑا خوبصورت دیدار کروایا۔ خیر طویل حدیث ہے، میں اس سے ریلیونٹ حصہ اس مضمون کی مناسبت سے لے رہا ہوں۔ جب زیارت کی تو فرائیت فوادہ اکفہ بین کتفیہ، تو اللہ پاک نے اپنا دست قدرت جیسے اس کی شان کے لائق تھا میرے دو کندھوں کے درمیان رکھ دیا، میرے دو شانوں کے درمیان اللہ نے اپنا دست شفقت اور دست محبت رکھا۔ حتیٰ وجدت برد اناملہ بین ثدییہ، اس طرح رکھا کہ میں نے حتیٰ کہ اللہ پاک کی انگلیوں اور پوروں کی جو ٹھنڈک تھی وہ ٹھنڈک اللہ کی اس محبت کی میں نے اپنے سینے میں محسوس کی، اس کی ٹھنڈک میرے سینے میں آ گئی۔ پھر کیا ہوا؟ فتجلی لی کل شیء وعرفت، تو پھر زمین و آسماں اور مکان و لا مکان اور ساری کائنات کی ہر چیز میرے آگے روشن ہو گئی اور میں نے ہر چیز کو پہچان لیا۔ یہ اس حدیث پاک کا ایک حصہ ہے، طویل مضمون ہے۔ اب اسی حدیث کے آخری حصے پر آ رہا ہوں۔ پھر اللہ رب العزت سے مکالمہ ہوا، بات چیت ہوئی، پھر اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب سل، مانگ لے، کیا مانگنا ہے، کیا مانگتے ہو؟ دو بدو شرف دیدار ہے، اللہ پاک نے دست شفقت حضور کے کندھوں پر رکھا ہے اور سینہ پاک اللہ تعالیٰ کی شفقت کی ٹھنڈک سے منور روشن ہو گیا، نور ہی نور ہو گیا۔ پھر پوچھا کیا مانگتے ہو میرے محبوب؟ میں آپ نے جو کچھ مانگا اس کا آخری جملہ جہاں پر یہ حدیث ختم ہو رہی ہے وہ سنا رہا ہوں، یہ کلائمیکس تھا۔ آقا علیہ السلام نے آخری چیز جو مانگی، عرض کیا اسألک حبک، اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت مانگتا ہوں۔ ہائے ہائے ہائے، اندازہ کریں کیسا جوہر ہے۔ اس محبت کے بغیر ہے ایمان کی کوئی حیثیت؟ ہے کسی عمل کی کوئی حیثیت؟ ہے کسی تقوی کی کوئی حیثیت؟ اس مقام پر جب اللہ نے پوچھا میرے محبوب مانگ لو کیا مانگنا ہے، عرض کیا اسألک حبک، اے اللہ تجھ سے تیری محبت مانگتا ہوں۔ اور مانگنے والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اندازہ کرنے خود کس مرتبہ محبت پر تھے، اور اس لمحے جب مانگ رہے تھے بیٹھے کہاں تھے؟ اللہ رب العزت کے دو بدو شرف دیدار میں۔ اس حال میں سامنے رب پوچھ رہا ہے کیا مانگتے ہو میرے حبیب؟ عرض کی اب تیری محبت مانگتا ہوں۔ اور پھر جملہ آگے سنیے، تین چیزیں مانگی ہیں، تین، یہ آخری جملے میں، اس سے قبل میں نے باقی مضمون چھوڑ دیا۔ آخری جملہ، ایک تو باری تعالیٰ میں تجھ سے تیری محبت مانگتا ہوں، اور کیا مانگتے ہو؟ عرض کیا وَحُبَّ مَن يُحِبُّكَ، اور مولا تیرے عاشقوں کی بھی محبت مانگتا ہوں، جو تجھ سے عشق کرتے ہیں، تجھ سے محبت کرتے ہیں، ان کی محبت بھی عطا کر دے۔ اللہ اکبر، ارے حضور سے بڑا محب کون ہوگا کائنات میں؟ حضور سے بڑا محبوب کون ہوگا اللہ کی بارگاہ میں؟ سارے محبتیں اور سارے عشق تو آقا علیہ السلام کے قدموں پہ سجدہ ریز ہیں، اللہ کے دو بدو بیٹھ کے عرض کرتے ہیں اپنی محبت عطا کر، اور جو تجھ سے محبت کرتے ہیں ان کی محبت عطا کر۔ وَحُبَّ مَن يُحِبُّكَ، مولا جن کو تو نے اپنے عشق کی لذت دی ہے، اب جن کو اپنی محبت کے جام پلائے ہیں، جنہیں اپنے عشق و محبت میں مست و بے خود کیا ہے، جن کے رات دن تیری محبت کے سرور میں گزرتے ہیں، مولا ان سے محبت بھی کرنا چاہتا ہوں، ان کی محبت بھی عطا کر۔ تیسرا جملہ بولا وَحُبَّ عَمَلٍ يُقَرِّبُ إِلَىٰ حُبِّكَ، اور ہر اس عمل کی محبت عطا کر جو تیری محبت کے قریب کر دے۔ اس ساری دعا میں محبت 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 محبت۔ وَحُبَّ عَمَلٍ، ہر اس عمل کی محبت عطا کر، یقرب الی حبک، جو تیری محبت کے قریب کر دے۔ گویا ساری دعا کا جو نیوکلیس ہے وہ محبت اور عشق ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فرمایا انہا حق فدرسوہا ثم تعلموہا، یہ جو میں نے کہا اور بتایا یہ حق ہے، حق ہے، اسے پڑھ لو، سیکھ لو، اور پھر اسے آگے سیکھ کر پھر آگے لوگوں کو بھی سکھاؤ۔ اسے پڑھ لو، اسے سیکھ لو، اسے سن لو، اسے سمجھ لو، پڑھ لو، سیکھ لو، مطلب کیا کہ آگے دنیا کو سکھاتے رہو۔ یہ آقا علیہ السلام کی طلب۔ پھر ایک اور حدیث ہے، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ بھی ترمذی میں ہے اور حدیث حسن ہے۔ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی دعا بھی یہ ہوا کرتی تھی۔ حضرت پیغمبر داؤد علیہ السلام، ان کی دعا سن لیں، مگر بیان حضور علیہ السلام نے کی ہے۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان من دعاء داؤد علیہ السلام، آقا علیہ السلام نے بتایا صحابہ کو کہ پیغمبر داؤد علیہ السلام کی دعا بھی یہ تھی۔ کیا دعا؟ اللہم انی اسألک حبک، اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت مانگتا ہوں، وحب من یحبک،
اور ہر اس شخص کی محبت مانگتا ہوں جو تجھ سے محبت کرتا ہے، یعنی جو تیرا عاشق ہے اس کی محبت بھی دے۔ والعمل الذی یبلغنی حبک، اور اس عمل کی محبت دے، اور وہ عمل دے جو تیری محبت تک پہنچا دے۔ اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی و اہلی و من الماء البارد۔ آقا نے فرمایا اے اللہ اپنی محبت کو مجھے اتنا عزیز کر دے کہ تیری محبت میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہو جائے، تیری محبت میری آل اولاد اور فیملی سے بھی زیادہ محبوب ہو جائے، اور تیری محبت مجھے گرمی کے موسم میں سخت پیاس کے وقت جب ٹھنڈا پانی پیتے ہیں اور جو ٹھنڈک سے سکون سینے کو ملتی ہے اس سے بھی زیادہ سکون اور راحت تیری محبت سے ملنے لگ جائے۔ فرمایا من الماء البارد۔ اب یہ جو آخری لفظ ہے یہ بتاتا ہے کہ محبت دعوے کا نام نہیں ہے، نعروں کا نام نہیں ہے۔ اب دعوے کرتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، لفظوں کا نام نہیں ہے۔ اگر اللہ سے محبت ہو تو دیکھو کہ کیا دل اور سینے فیل کرتے ہیں، جیسے ٹھنڈا پانی گرمی کے موسم میں ہم پئیں تو ایک سکون ملتا ہے، راحت ملتی ہے۔ دھوپ ہو، گرم موسم ہو، سخت پیاس ہو تو ٹھنڈے پانی یا شربت یا جو بھی سکنجبین پیتے ہیں تو اس سے جو سینے کی کیفیت ہوتی ہے، جب تک وہ کیفیت محسوس نہ کرو اپنے دل میں، جان میں، سینوں میں، تو سمجھو کہ اللہ کی محبت چکی نہیں ہے۔ محبت محسوس ہونی چاہیے قلب میں، سینے میں، روح میں، فکر میں، سوچ میں، عمل میں، زاویہ نگاہ میں، طرز عمل میں، سیرت میں، کردار میں، برتاؤ میں محبت محسوس ہونی چاہیے۔ اب ایک حدیث سنیے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی تھے حضرت ابو حذیفہ بن عتبہ بن زمعہ۔ تو حضرت ابو حذیفہ کا ایک غلام تھا، اس کا نام تھا سالم۔ تو وہ چونکہ ایمان لائے تھے تو حضرت سالم ہو گئے۔ تو حضرت ابو حذیفہ کا غلام تھا سالم۔ واقعہ کیا ہے؟ ابو حذیفہ بن عتبہ جو ہیں یہ قریش میں بڑے معزز گھرانے کے فرد، قریشی تھے۔ انہوں نے اپنے غلام سالم کو آزاد کر دیا۔ اب دیکھیں، ایک طرف قریش خاندان، ہم بھی برادریوں میں مرتے ہیں، شادی کرنے کا ٹائم آتا ہے نا، بیٹیوں کی شادی، بیٹوں کی، تو اب تو کم ہو گیا مگر پہلے بہت ہوتا تھا یہ مصیبت۔ ہم اسی صرف جٹاں شادی کرنی، ہرائیاں میں شادی کرنی، صرف گجراں میں شادی کرنی، برادری سے باہر شادی نہیں کرنی۔ برادری کے بتی پوجا ہوتی تھی اسی، اب تو کم ہو گیا، بہت کم ہو گیا۔ اب یہ تو دور جاہلیت کا زمانہ ہے، پھر آقا علیہ السلام کا عہد مبارک آ گیا۔ اب حذیفہ نے اپنے غلام سالم کو آزاد کر دیا، اپنا داماد بنا لیا۔ لوگوں نے تانا زنی کی۔ آپ گیس کر سکتے ہیں کہ اس زمانے عالم کیا تھا، سوچیں کیا تھی؟ نسب پرستی اور خاندان پرستی تھی۔ لوگوں نے تانا دیا کہ ایک باعزت خاتون قریش خاندان کی تم نے اپنے آزاد کردہ غلام کے عقد میں نگاہ میں دے دی، اس کی بیوی بنا دی، تانا دیا۔ اب حضرت ابو حذیفہ کا جواب سن لیجئے۔ اس نے جواب دیا، ہاں مجھے معلوم ہے، میں نے بیٹی اپنے آزاد کردہ غلام سالم کے نکاح میں دی ہے، مگر تمہیں معلوم ہے کیوں دی ہے؟ معلوم ہے کیوں دی؟ انہوں نے پوچھا بتائیے کیوں دی ہے۔ اب یہ جو حدیث یہاں پر روایت کر رہا ہوں یہ امام ابن ابی عاصم نے روایت کیا، امام ابو نعیم نے اور امام دیلمی نے اس کو روایت کیا، اور اس کے راوی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ہے۔ انہوں نے کہا اس لیے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث لا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے آقا علیہ السلام سے سنا تھا، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ سالم اللہ کا بڑا عاشق ہے۔ واہ 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 واہ، سالم اللہ کا بڑا عاشق ہے، یعنی الفاظ ہیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وقال ان سالما شدید الحب للہ تعالی، کہ سالم کو اللہ سے بڑی شدید محبت ہے، جس کا معنی میں عاشق کر رہا ہوں۔ اور آپ نے فرمایا تھا جس نے اللہ کے سچے عاشق کو دیکھنا ہو وہ سالم کو دیکھے۔ میں نے تو آقا علیہ السلام کی وہ بات میرے اندر اتر گئی کہ جس کو آقا علیہ السلام فرمائے اللہ کا عاشق ہے، اس کو رشتہ میں دوں تو تم تانا زنی کرو، اس سے بہتر حقدار کون ہو سکتا ہے؟ تو جو پیمانہ مقرر کیا آقا علیہ السلام نے وہ یہ۔ پھر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اور حدیث روایت کرتے ہیں خود، اور اس کو امام بہقی نے، امام ابو نعیم نے اسناد حسن کے ساتھ روایت کیا کہ آقا علیہ السلام ایک دن تشریف فرما ہے مجلس میں، آپ کے ایک صحابی ہیں مصعب بن عمیر آئے ہیں، آقا علیہ السلام کی طرف آ رہے ہیں، اور انہوں نے مینڈا جو ہوتا ہے مینڈا، اس کی کھال سے لباس بنا رکھا تھا، اپنی کمر کو، ٹانگوں کمر کو لپیٹ رکھا تھا، اس طرح وہ لباس پہنا، اور بڑا فقیر
مست حال، مینڈے کی کھال کا لباس، ادھوش آ رہا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے کہا، آواز دی، میری بات سنو۔ دیکھا، انظروا الی ھذا الرجل الذی نور اللہ قلبہ، اس مصعب بن عمیر کی طرف اشارہ کیا، کہا اس شخص کو دیکھو، اللہ نے اس کے دل کو اپنے نور سے منور کر دیا ہے، اپنے نور سے روشن کر دیا۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اس کے بچپن، لڑکپن اور نوجوانی کو دیکھا ہے، اپنے والدین کے ساتھ بڑے بڑے عمدہ کھانے کھاتا تھا، عمدہ عمدہ مشروب پیتا تھا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میں نے اپنی آنکھوں سے اس کے لباس دیکھے ہیں، اس کی نوجوانی میں بڑی عمدہ پوشاک جو اس وقت 200 درہم کی تھی وہ پہنے ہوئے دیکھی ہے، اس کے وہ حالات بھی دیکھے ہیں، مگر دیکھو اللہ کی اور اس کے رسول کی محبت نے اس کا کیا حال کر دیا ہے۔ اب یہ مینڈے کی کھال باندھ کر کیا مست حال فقیر بنا پھرتا ہے، اللہ کے عشق نے کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فخر اور محبت کے ساتھ مصعب بن عمیر کا یہ منظر بتایا۔ اللہ اکبر، یہ وجہ ہے کہ یہ محبت ہے، محبت ذاتی ہے، جس میں بندہ کسی طمع سے محبت نہیں کرتا، انعامات سے محبت نہیں کرتا، احسانات سے محبت نہیں کرتا۔ باری تعالیٰ تو نے بڑا رزق دیا ہے اس لیے محبت نہیں کرتا، بڑی اولاد دی ہے اس لیے محبت نہیں کرتا، میری اولاد کو بڑا نیک تابعدار بنایا اس لیے محبت نہیں کرتا، زندگی کی سب راحتیں دی ہیں اس لیے محبت نہیں کرتا، نعمتوں کی وجہ سے محبت نہیں کرتا۔ وہ بندہ جو عاشق ہے وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ کی ذات کے باعث، اور سب کچھ اس کی ذات کی خاطر قربان کر دیتا۔ یہ بات ہے کہ حضرت سلطان العارفین بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے تعریف کی عاشق کون ہوتا ہے، محب عاشق کون ہوتا ہے؟ فرمایا المحب لا یرید الدنیا ولا الآخرہ وانما یرید من مولاہ مولاہ۔ عاشق وہ ہے اللہ کا کہ جو نہ دنیا کی طلب کرتا ہے نہ آخرت کی طلب کرتا ہے، وہ صرف اور صرف مولا سے مولا کی طلب کرتا ہے، وہ مولا سے مولا کو مانگتا ہے۔ حضرت بایزید بسطامی کے خادم ہیں ابو موسیٰ الدیبلی، وہ کہتے ہیں کہ میں نے بسطام کے ایک بہت بڑے شیخ سے سنا، ایک بزرگ تھے بسطام کے، ان سے سنا، انہوں نے کہا رأیت فی منامی، میں نے خواب دیکھا، کسی اور بزرگ نے، کأن اللہ تعالی یقول، کہ اللہ رب العزت فرما رہا ہے کلکم تطلبون منی غیر ابی یزید فانہ یطلبنی ویریدنی وانا اریدہ۔ وہ بزرگ ولی اللہ فرما رہے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا جیسے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اے میرے چاہنے والو، اے زاہدو، اے عابدو، اے عارفو، تم سب کچھ نہ کچھ مجھ سے مانگتے ہو، کچھ نہ کچھ مجھ سے طلب کرتے ہو، سوائے با یزید کے، وہ با یزید مجھ سے صرف مجھے طلب کرتا ہے، مجھ سے صرف مجھے مانگتا ہے، تو چونکہ مجھ سے میرے سوا کچھ اور نہیں مانگتا، سو میں اس کو چاہتا ہوں اور اس کا ارادہ کرتا ہوں۔ وہ مجھے چاہتا ہے میں اس کو چاہتا ہوں، وہ مجھے طلب کرتا ہے میں اس کو طلب کرتا ہوں۔ امام رفاعی نے حالت اہل الحقیقہ میں اس کو بیان کیا۔ یہ جو قول حضرت شیخ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کا میں نے آپ کو بیان کیا، اس قول کو شیخ اکبر محی الدین ابن عربی نے لکھا الفتوحات المکیہ میں، اور انہوں نے بڑی دلچسپ انداز کے ساتھ حضرت بایزید بسطامی کا قول لکھا۔ انہوں نے فرمایا کہ بایزید بسطامی فرماتے ہیں میں نے 3 قسموں کے زہد اختیار کیے، یعنی زہد کہتے ہیں دنیا سے یا کسی شے سے دل کا بے رغبت ہو جانا، دل سے کسی رغبت کو نکال دینا، دل سے کسی رغبت کو نکال دینا، یہ زہد ہے۔ فرمایا پہلا زہد تو میں نے دنیا کا کیا کہ دنیا کی رغبت اور محبت اور حرص کو دل سے نکال دیا اور دل پاک کر دیا دنیا کے حرص سے۔ فرماتے ہیں دوسرے مرحلے میں، دوسرے دور میں نے آخرت کا زہد اختیار کیا، یعنی جنت کے حور و قصور، حور غلمان، چشمے، محلات اور جو نعمتیں ہیں ان کی چاہت اور ان کی رغبت کو دل سے نکال دیا۔ اور جب میں نے دیکھا کہ دل دنیا کی چاہت سے بھی خالی ہو گیا ہے، دل جنت کی چاہت سے بھی خالی ہو گیا ہے، پھر میں نے تیسرے زہد کو اختیار کیا اور اس زہد میں سوائے اللہ کے سب کچھ دل سے نکال دیا، اللہ کے سوا سب کچھ نکال دیا۔ تو جب میں نے تیسرے زہد کا سفر مکمل کیا اور میرے دل میں رغبت، چاہت، محبت اللہ کے سوا کسی اور کی نہ رہی، تو نادانی الحق، تو پھر اللہ نے مجھے آواز دی، اللہ نے مجھے ندا دی اور کہا اب بتا ماذا ترید یا ابا یزید، اب بتا ابا یزید تم نے سب کچھ نکال دیا ہے اپنے دل سے سوائے میرے، اب تو کیا چاہتا ہے؟ میں نے عرض کیا فقلت ارید ان لا ارید الا ما ترید، اللہ اب میں یہ چاہتا ہوں کہ میں کچھ بھی نہ چاہوں سوائے اس کے جو تو چاہتا ہے، میرا ارادہ تیرے ارادے میں فنا ہو جائے، میری خواہش تیری خواہش میں فنا ہو جائے، میری طلب تیری طلب میں فنا ہو جائے، اب میرے اندر کوئی طلب، کوئی خواہش، کوئی ارادہ ہی نہ بچے،
بس جو تو چاہتا ہے وہی میری چاہت ہو، اب میری چاہت کو بھی اپنی چاہت میں فنا کر دے۔ یہ شیخ اکبر نے الفتوحات المکیہ میں بیان کیا۔ بعض لوگ شیخ اکبر کی بات کو یا حضرت با یزید بستامی کی بات کو شاید اتنا وزنی نہ سمجھیں، اپنا اپنا مذاق علمی، اپنا اپنی ذوق، اپنی اپنی سمجھ، اپنی اپنی طبیعت ہوتی ہے۔ سو میں اب علامہ ابن تیمیہ کو کوٹ کر دیتا ہوں، تو کئی لوگوں کی بات ان کے کہنے سے سمجھ میں آ جائے گی۔ یہی بات علامہ ابن تیمیہ نے، آپ دنگ رہ جائیں گے، مجموع الفتاویٰ میں لکھی ہے۔ دیکھیے نا، وہ ایک اینڈ پر آتے ہیں اپنے علمی ذوق کے اعتبار سے۔ علامہ ابن تیمیہ مجموع الفتاویٰ میں لکھتے ہیں کہ جیسے حضرت شیخ ابو یزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے مروی ہے، قال ارید ان لا ارید الا ما یرید، کہ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ کچھ بھی نہ چاہوں سوائے اس کے جو میرا مولا چاہے۔ صدق و رکانیت، جب ایسے معتمد لوگ کسی چیز کو لے لیں، قبول کر لیں، روایت کر لیں، حکایت کر لیں، تو اس کے اوپر ایک اعتماد ہوتا ہے۔ دینی علم کی جو روایت ہے اس کا بہت سا حصہ اس اعتماد کے ساتھ چلتا ہے۔ یہ علامہ ابن تیمیہ نے کہا، اور اس نے کہا کہ یہ بندے کے محبت کا کمال ہوتا ہے کہ وہ کچھ اور نہ چاہے سوائے اس کے جو اس کا محبوب چاہے، کسی اور شے سے راضی نہ ہو سوائے اس کے اللہ جس سے راضی ہو۔ اب ایک اور حوالہ علامہ ابن القیم کا، ابن القیم وہ مدارج السالکین میں بیان کرتے ہیں، اسی قول کو نقل کرتے ہیں، کیونکہ مختلف ذوق کے، مختلف طبیعتوں کے، الگ الگ مشربوں کے علماء نے بالاجماع کثرت سے نقل کیا ہے، جس سے اس کی صحت پر اعتماد بنتا ہے۔ تو علامہ ابن القیم نے مکان ابی یزید انہ قال قیل لی ما ترید، مجھے کہا گیا با یزید کیا چاہتے ہو؟ وقلت ارید ان لا ارید، میں چاہتا ہوں کہ کچھ بھی نہ چاہوں، میں چاہتا ہوں کہ کچھ بھی نہ چاہوں، میری چاہت تیری چاہت میں فنا ہو جائے۔ اب جب یہ آپ نے سن لیا تو یہاں پر حضرت سری سقطی کی بات سناتا ہوں۔ ایک شخص حضرت سری سقطی کی بارگاہ میں بغداد میں حاضر ہوا اور اس نے پوچھا کہ کوئی ایسی شے بتائیے جو اللہ کے قریب ترین ہو، بہت قریب ہو اللہ کے، اور اس عمل کو یا شے کو اپنانے سے بندہ بھی اللہ کے قریب ہو جائے، اللہ کا قرب نصیب، کوئی ایسی چیز بتائیے۔ حضرت سری سقطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات سن کے رو پڑے اور پوچھنے لگے، اس سے پوچھنے لگے کہ تمہارے جیسا شخص بھی اس اللہ کے قرب کے مسئلے کا سوال کر رہا ہے مجھ سے؟ اعلیٰ مرتبہ کا شخص ہوگا، اس مقام پر ہو کر بھی ابھی پوچھتے ہو کہ کون سی چیز ہے جو اللہ کے قریب کر دے؟ پھر آپ نے جواب دیا، فرمایا ان افضل ما يتقرب بالعبد الى اللہ ان يطلع اللہ على قلبک وانت لا تريد من الدارین غیرہ۔ آپ نے فرمایا کہ اگر سننا ہے تو پھر دیکھ لو کہ عمل یہ ہے کہ اللہ تیرے دل کی طرف دیکھے، اللہ اپنی نگاہ ڈالے تمہارے دل پر، اور جب بھی نگاہ ڈالے اسے سوائے اپنے تمہارے دل میں کچھ اور نظر نہ آئے۔ جب تمہارا دل اللہ کے لیے اتنا خالی ہو جائے کہ اللہ کے سوا کچھ بھی اس کی نگاہ میں نہ نظر آئے، تو سمجھے اللہ تمہیں اپنے قریب کر لے۔ پھر اللہ جب بندے کی یہ کیفیت دیکھتا ہے تو اللہ بندے کو محبوب بنا لیتا ہے، جیسے قرآن مجید میں فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اگر اللہ سے محبت کرنی ہے تو میری اتباع کرو، آقا علیہ السلام کی سچی پیروی کرو ظاہر و باطن میں، تو اس کے نتیجے میں اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، اللہ محبوب بنا لیتا۔ حضرت سری سقطی ہی بیان کرتے ہیں کہ میں گھر کی خدمت کے لیے ایک باندی کو خرید کے لے آیا، باندی کو، اس کو کمرہ دیا، وہ دیر تک کمرے میں رہتی، میں نے کبھی خیال نہیں کیا کہ وہ راتوں رات سارا وقت کمرے میں کرتی کیا ہے، اپنے امور چھپاتی تھی۔ اس میں ایک محراب تھا، اچانک میں نے دیکھا کہ وہ اس محراب میں کھڑی ہو کے عبادت کرتی، کبھی رکوع میں ہوتی، کبھی سجود میں ہوتی، کبھی مراقب ہو کے گریہ وزاری کرتی، تو اس میں نماز پڑھتی تھی۔ میں نے دیکھا، جب بھی دیکھا نماز پڑھتے، مناجات کرتے، اللہ کو پکارتے، اللہ سے باتیں کرتے دیکھا۔ ایک دن میں نے کان لگا کے سنا کہ اللہ سے بات کیا کرتی ہے یہ باندھی، فسمعتها تقول بحبک لی الا فعلت کذا وکذا۔ کام ہو جاتا۔ اب میں اگلی بات بتانا چاہتا ہوں، جب اللہ اس بندے کو عشق اور محبت کے مرحلے طے کرواتا 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 اپنا محبوب بنا لیتا، اپنا محبوب بنا لیتا، تو اس کے امور اپنے ذمے کر لیتا۔ اب اپنا وقت تو وہ عشق الہی میں صرف کر دیتی تھی، تو گھر کی خدمت کا وقت تو بچتا ہی نہیں تھا، گھر کی خدمت کا وقت تو بچتا ہی نہیں تھا، مگر کام خود بخود ہو جاتے تھے، کام خود بخود ہو جاتے تھے۔ اس لیے تعجب ہوا یہ کرتی کیا ہے؟ سنا تو یہ عرض کر رہی تھی بحبک لی الا فعلت کذا، اے رب تجھے جو مجھ سے محبت ہے، باندھی عرض کری اے مولا
تجھے جو مجھ سے محبت ہے اس کے صدقے یہ میرے سارے کام کروا دے۔ پھر جب مقام محبوبیت کا آتا ہے تو بندہ اللہ سے لاڈ کرتا ہے، اللہ بھی بندے سے پیار کرتا ہے، انہونیاں ہوتی ہیں اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ وہ کہتی مولا جو تجھے مجھ سے محبت ہے اس کے صدقے یہ سارے کام کر دے تاکہ میں تجھ سے باتیں کرتی رہوں، تیرے آگے جھکتی رہوں، تیرے ساتھ آگے بیٹھ کے روتی رہوں، بس کام ہو جاتے۔ حضرت سری سکتی فرماتے ہیں میں آگے بڑھا اور میں نے اس کو آواز دے کر کہا بچی کو کہ لا تقولی ہاکذا، ایسے نہ کہو، لیکن قولی بحبی ایاک، یہ نہ کہو کہ تجھے جو مجھ سے محبت، اللہ کو یوں نہیں کہتے، کہو باری تعالیٰ مجھے جو تجھ سے محبت ہے اس کے صدقے میرے کام کر دو، اپنی محبت کی بات کرو۔ تو حضرت سری سکتی کہتے ہیں اس نے میری طرف دیکھا، اس نے کہا قالت یا سیدی، ہے میرے مولک، لولا حبہ ایایا ما اقعدک واقامنی، میں جو کہتی ہوں سچ کہتی ہوں، اگر اس کی محبت مجھ سے نہ ہوتی، مولا کی محبت مجھ سے نہ ہوتی تو رات کے اندھیرے میں مجھے اپنے سامنے کھڑے نہ کرتا اور تمہیں بستر پہ سلائے نہ رکھتا۔ تم جو بستر پہ سوتے رہتے ہو اس لیے اس نے اپنی محبت تمہارے ساتھ کی نہیں، اور مجھے جو بستر سے اٹھا کے سجدے میں رلاتا رہتا ہے اس لیے مجھ سے محبت کرتا ہے۔ اللہ کی محبت پہلے ہوتی ہے، بندے کی محبت اس کے نتیجے میں شروع ہوتی ہے۔ اس کو امام ابن الملقن جو شارح بخاری ہیں انہوں نے اپنی کتاب حدائق الاولیاء میں بیان کی۔ اسی طرح امام ابن الملقن نے حدائق الاولیاء میں لکھا ہے، اور شیخ احمد الرفاعی نے حالت اہل الحقیقت مع اللہ میں لکھا ہے، اور علامہ ابن جوزی نے صفت الصفوہ میں۔ تھوڑا واقعہ کا فرق ہے، وہ بیان کرتے ہیں امام رفاعی کہ اولیاء میں سے کسی ایک ولی اللہ شیخ نے اور باقی دو بزرگوں نے لکھا ہے کہ وہ حضرت ابراہیم الخواص تھے جو بیان کر رہے ہیں۔ انہوں نے ایک جوان کو دیکھا، ایک جوان عاشق، ایک عاشق الہی کعبے کا طواف کر رہا ہے اور ایک جگہ کھڑا ہے، اس کی حالت ایسی ہے بھوکا لگتا ہے، پیاسا لگتا ہے، کمزور لگتا ہے، نڈھال لگتا ہے، بیمار لگتا ہے۔ تو میں نے جب اس کی حالت دیکھی، معلوم نہیں تھا کہ یہ عشق کا بیمار ہے، یہ اندازہ نہیں تھا کہ عشق کی آگ میں بھنا جا رہا ہے، جلا ہوا ہے، یہ نہیں معلوم تھا۔ میں نے سمجھا غریب ہے، میرے پاس 100 دینار تھے، تو میں وہ 100 دینار لے کے اس کی جیب میں ڈالنے کی کوشش کی، قریب ہوا، میں نے کہا یہ 100 دینار ہیں، اپنی کچھ ضروریات پوری کر لینا۔ تو وہ اس عاشق نے، اس نوجوان نے سر اٹھایا، کہا یا شیخ ہذہ حالۃ لا ابیعھا بالجنۃ وما فیھا وہی دار الجلال ومعدن القرار فکیف ابیعھا بثمن بخس۔ میں نے کہا اے بزرگوں، یہ جس حالت میں آپ مجھے دیکھ رہے ہیں اس مولا کے عشق اور اس کے تعلق کی یہ حالت، یہ تو اگر ساری جنت کی نعمتیں مجھے دے دے تو میں پوری جنت کے عوض یہ حالت بیچنے کو تیار نہیں۔ آپ کے 2 ٹکوں کے عوض کیسے بیچ دوں؟ آپ کے 2 ٹکوں کے عوض کیسے بیچ دوں؟ میں تو ساری جنت کو ملا کر بھی جو حالت مجھے اللہ نے عطا کر رکھی ہے تعلق میں، عشق میں، قربت میں وہ بیچنے کو تیار نہیں۔ اور امام ابن الملقن اور علامہ ابن الجوزی نے جو حضرت ابراہیم الخواص کے حوالے سے لکھا اس میں اتنا فرق ہے اس روایت میں، ممکن ہے یہ 2 الگ واقعات ہوں، یہ ممکن ہے 2 روایتیں ہیں۔ ابراہیم الخواص کہتے ہیں کہ میں نے طواف کے دوران کعبۃ اللہ کے مطاف میں ایک جوان عاشق دیکھا، اور وہ مقام ابراہیم کی ایک طرف وہ بیٹھا ہوا تھا مراقبے کی حالت میں، اور اس کی حالت بڑی عجیب تھی۔ مجھے اس کے حالات دیکھ کے بڑا ترس آیا تو میں اس کے قریب گیا اور ہلایا۔ میرے پاس 400 درہم تھے، میں نے وہ دینا چاہے، اس نے معذرت کر دی، شکریہ ادا کر کے معذرت کر دی، اور معذرت کر کے اس نے کہا یا ابراہیم، نام نہیں بتایا تھا کہ میں کون ہوں، شیخ ابراہیم الخواص کو اس نے پکارا، یا ابراہیم اشتریت من اللہ ھذہ الجلسہ ب70,000 دینار، میں مالدار تھا، تاجر تھا، 70,000 دینار کے بدلے اللہ کی بارگاہ میں یہ بیٹھنا میں نے خریدا ہے، یعنی اپنا کاروبار بیچ دیا۔ 70,000 دینار اس حساب سے اگر دیکھیں تو شاید آج $70 ملین بنے۔ یہ کوئی پختہ تخمینہ نہیں ہے، ایسا ہی سمجھا رہا ہوں آپ کو، یعنی دینار کئی ڈالرز کا ہوتا ہے، اللہ بہتر جانے۔ تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ درہم نہیں، 70,000 دینار کا مالک تھا، ملینز آف ڈالرز کا مالک تھا۔ جب اس کے عشق کی چنگاری مجھے بھڑکی
اور آگ لگی عشق کی، میں نے 70,000 دینار اور سارا مال و دولت اس کی راہ میں قربان کر دیا، اور فقیری لی اور سب کچھ قربان کر کے اس کوشش میں لگا رہا کہ مولا تیری مجلس میں بیٹھنا نصیب ہو۔ تب سے میں اپنی عشق کی حالت میں اللہ کی مجلس میں بیٹھتا ہوں، اس کی قربت میں بیٹھتا ہوں، اس سے کلام کرتا ہوں، اس سے مناجات کرتا ہوں، وہ مجھ سے باتیں کرتا ہے۔ میں نے یہ جلسہ یعنی اس کی مجلس میں بیٹھنا 70,000 دینار اللہ کی راہ میں لگا کے خریدا ہے۔ آپ چند دنوں میں مجھ سے واپس لینا چاہتے ہیں؟ جب بندے کو یہ حالت نصیب ہوتی ہے، بندے کو یہ حالت، تو دنیا و مافیہ کی نعمتیں اس کی نگاہ میں بیکار ہو جاتی ہیں۔ پھر اللہ رب العزت اس کو بے نیاز کر دیتا ہے، اس کی سارے امور اپنے ذمے کر لیتا ہے، اس کی نگرانی کرتا ہے، اسے کسی کا محتاج نہیں رہنے دیتا، بے نیاز کر دیتا ہے، بے خوف کر دیتا ہے پوری دنیا سے۔ حضرت مالک بن دینار بیان کرتے ہیں کہ میں حج کرنے کے لیے نکلا، راستے میں نے ایک عاشق جوان دیکھا۔ میرے جوان بیٹو، میں یہ نہیں چاہتا اور نہیں کہتا اور نہ توقع کرتا ہوں غیر حقیقت پسندانہ کہ ایسے بن جاؤ، نہیں، میں یہ کہتا ہوں جو کچھ کہہ رہا ہوں اس کو سمجھ لو، اور اس میں سے جو کچھ لے سکتے ہو، جتنا لے سکتے ہو، اپنے من میں اتار لو اور اپنے اندر کے حالات کو بدلنا شروع کر دو۔ میری بیٹیاں کدھر ہیں؟ میری بیٹی ہو، میرے بیٹو، جوان ہاتھ کھڑا کریں پہلے مردوں کے اعتکاف میں، نوجوان بیٹے ہاتھ کھڑا کریں۔ بیٹے سچ بتائیں کہ دنیا، مادیت، مال و دولت، حالات ہمیں بہت دور نہیں لے گئے؟ بولیے، ہاتھ کھڑے رکھیں، بہت دور نہیں لے گئے؟ ان حالات نے ہمیں اللہ کا بیگانہ نہیں کر دیا؟ نہ وہ لذتیں رہی، نہ وہ حلاوتیں رہی، نہ وہ عبادتیں رہی، نہ وہ طاعتیں رہی، نہ اللہ سے وہ تعلق رہے، نہ مناجات رہی۔ ہم غیر سے بن گئے ہیں، جیسے کسی نے پیدا کر دیا، ہم آ گئے۔ ہماری غرض و غایت بھئی یہی دنیا ہے، پڑھنا، پڑھانا، مال کمانا، گھر بنانا، گاڑی لینا، امیر بننا، یہ ہونا، فلاں سے لڑنا، فلاں سے کرنا، حرام کھانا، اس کا حق چھیننا۔ ہماری یہ زندگی حیوانوں کی طرح کی زندگی ہو گئی ہے، شکل انسانوں کی ہے، مگر درندوں اور حیوانوں کے اور ہمارے اخلاق میں کتنا فرق رہ گیا ہے سوائے شعور اور عقل کے۔ ہم اللہ سے بیگانے ہو گئے، اللہ سے بیگانے ہو گئے۔ کیا ہم حرارت و تپش اس کے عشق کی محسوس کرتے ہیں؟ کیا بے چینی محسوس کرتے ہیں کہ اس مولا سے دور ہے؟ کیا یہ خیال آتا ہے کہ ہم سے وہ ناراض ہوگا؟ ہم اس حال میں اس کے سامنے چہرہ کیا دکھائیں گے؟ کیسے ملیں گے جب ملاقات کا وقت آئے گا؟ اگر اس نے فرشتوں سے کہہ دیا دور کر دو، یہ مجھے پہچانتا نہیں تھا زندگی میں، یہ میرے ساتھ تعلق نہیں رکھتا تھا، اس نے مجھے بلا دیا تھا، آج ہم اس کو بلا دیتے ہیں۔ خدا کے لیے اس بھول سے نکل آؤ، اللہ کی یاد کی طرف آ جاؤ، اس کی محبت کی طرف، اس کے عشق کی طرف، فنائیت کی طرف زندگی بدل لو۔ یہ درندگی ہے جو ہم گزار رہے ہیں، یہ بندگی نہیں ہے۔ آئیے بندگی کیا ہے پھر سناتا ہوں۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ میں جب حج پر گیا، راستے میں ایک جوان ملا، عاشق، اللہ کا عاشق۔ میں نے دیکھا کہ اس کے پاس ساز و سامان نہیں ہے اور چلا ہے حج کے لیے، پاس کچھ نہیں۔ اب یہ عاشقوں کی بولی سنیے، میری بیٹی ہو، آپ بھی میری یہ بولی سنیں، عاشق عاشقان الہی کیا بولی بولتے ہیں۔ میں نے سلام کیا، انہیں جواب دیا۔ میں نے پوچھا ایھا الشاب من این، اے جوان کہاں سے آ رہے ہو؟ اس نے کہا من عندہ، اس کی طرف سے آ رہا ہوں۔ کیا جواب دیا؟ اس کی طرف سے آ رہا ہوں۔ قلت الی این، کس کی طرف جا رہے، کدھر جا رہے ہو؟ قال الی، اسی کی طرف جا رہا ہوں۔ قلت این الزاد، میں نے کہا ساز و سامان کہاں ہے؟ قال علی، اسی کے پاس ہے، اسی کے پاس۔ میں یہ پھر دہرا رہا ہوں، میں یہ نہیں میسج دے رہا کہ اس طرح ہو جاؤ کہ من عندہ اور الی این، الی ہے اور این الزاد علی ہے، یہ بڑا آگے کی بات ہے، یہ نہیں کہہ رہا۔ میں کہتا ہوں اس میں سے کچھ لے لو، کچھ تری لے لو، اس میں سے کچھ قطرے لے لو، کچھ چنگاریاں لے لو، کچھ شعائیں لے لو، تاکہ اندھیری رات دل کے اندر کوئی چراغ تو جل پڑے۔ میں نے پوچھا سامان کہاں؟ انہوں نے کہا اسی کے پاس۔ میں نے پوچھا فہل معک شیء، تمہارے پاس اور کچھ ہے؟ اس نے کہا ہاں، 5 چیزیں ہیں میرے پاس۔ اس عاشق جوان نے کہا 5 چیزیں۔ میں نے پوچھا کون سی 5 چیزیں ہیں؟ اس نے کہا کاف ہا یا عین صاد، یہ 5 چیزیں، کاف ہا یا عین صاد، کاف ہا یا عین صاد۔
یہ 5 چیزیں ہیں۔ میں نے پوچھا ان کا معنی کیا ہے؟ اس نے کہا کاف کا معنی ہے کافی، میرا مولا مجھے کافی ہے۔ ہا کا معنی ہے ہادی، میرا مولا مجھے ہر راستہ دکھانے والا ہے۔ یا کا معنی ہے مؤوی، میرا مولا مجھے پناہ دینے والا ہے، ٹھکانہ دینے والا ہے۔ عین کا معنی ہے عالم، میرا مولا میرے حال کو پورا جانتا ہے۔ سواد کا معنی ہے صاحب، وہ ہر وقت میرا ہمدم رفیق اور ساتھی ہے، میرے ساتھ ہے، مجھے پریشان نہیں ہونے دے گا۔ عشق بندے کے یقین اور توکل کو ایسا کر دیتا ہے، بندے کے یقین اور توکل کو ایسا کر دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک ساتھی ہیں، تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں ہم کابل کی طرف جہاد کے لیے نکلے، کابل کی طرف، وہ زمانہ تھا، ہمارے ساتھ قافلے میں ایک عاشق تھا، عاشق الہی، وہ بھی تابعی تھا، اس کی عبادت کا بڑا تذکرہ سنتے تھے۔ تو میں نے انتظار کیا کہ دیکھتے ہیں رات کیسے گزارتا ہے۔ جب ہم سو گئے، میں نے آنکھ کھولی، تکتا رہا، وہ چپکے سے دیکھ کر کے سب سو گئے، وہ جنگل میں چلا گیا، قریبی جنگل تھا، جنگل میں چلا گیا اور وہاں جا کے اللہ کے حضور مراقب ہو کے اس کی مجلس میں بیٹھ گیا۔ میں چھپ کے دیکھتا رہا۔ کہتے ہیں تھوڑی دیر جب وہ سجدے میں گیا تو ہم نے سنا تھا جنگل میں بڑے خطرناک شیر ہوتے ہیں، بندوں کو کھا جاتے ہیں، سیدھا کھا جاتے ہیں، تو شیر آ گیا۔ میں دیکھ رہا تھا، میں نے کہا اب یہ گیا، اب گیا، سجدے میں ہے اور شیر پہنچ گیا۔ شیر اس کو سونگتا رہا، کیا کچھ نہیں، یہ آرام سے سجدے سے اٹھا، نماز مکمل کی، سلام پھیرا اور شیر کو کہا اے شیر، آج کا رزق کسی اور جگہ جا کے تلاش کر، ہمیں نہ چھیڑ، آج کا رزق کسی اور جگہ جا کے تلاش کر، ہمیں نہ چھیڑ۔ شیر منہ پلٹ کے واپس چلا گیا۔ کاف ہا یا عین صاد۔ عشق بندے کا حال بدل دیتا ہے، بندے کو وہ قوت یقین دیتا ہے، وہ توکل دیتا ہے کہ اللہ پاک اس کا نگران بن جاتا ہے۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو دیکھا، اس کے بعد وہ غائب ہو گیا نوجوان، پہلی ملاقات سفر میں ہوئی تھی، اب طواف کعبہ کے وقت سین کعبہ میں نظر آیا، احرام باندھ لیا، ہم بھی احرام باندھ کر ہم تلبیہ کرنے لگے، لبیک اللہم لبیک، ہر کوئی کرنے لگا۔ میں نے دیکھا کہ وہ نوجوان کھڑا رو رہا تھا، اس کی ہچکی بندھ گئی تھی اور وہ لبیک اللہم لبیک نہیں کہتا تھا۔ میں اس کے قریب گیا، میں نے پوچھا تم تلبیہ کیوں نہیں کہتے؟ اس نے کہا مجھے ڈر ہے کہ کہیں میں لبیک کہوں تو وہ مجھے لا لبیک نہ کہتے، میں کہوں میں حاضر ہوں تو کہیں وہ یہ نہ کہہ دے کہ ہمیں تم نہیں چاہیے، نہ تیری لبیک قبول ہے، نہ تیری صادق، نہ تیرا کلام سنتا ہوں، نہ تجھے اپنے حضور دیکھنا چاہتا ہوں، نہ تیری طرف التفات کرتا ہوں، تو میں اس ڈر سے لبیک نہیں کہہ رہا۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں پھر میری نظر سے غائب ہو گیا۔ تیسری بار وہ مینا میں نظر آیا، مینا میں سب لوگ قربانیاں دے رہے تھے، قربانیاں، اس کو دیکھا، وہ ایک طرف بیٹھا کہہ رہا تھا اللہم ان الناس ذبحوا وتقربوا الیک ولیس لی شیء اتقرب بہ الیک سوا نفسی فتقبلھا منی۔ اے مالک، لوگ اپنے اپنے جانور لے کے آئے ہیں، قربانیاں لے کے آئے ہیں، وہ تیرے حضور اپنے جانوروں کی قربانیاں پیش کر رہے ہیں، اور میرے مولا میرے پاس اور کچھ نہیں، میں اپنی جان کی قربانی پیش کرنا چاہتا ہوں، قبول فرمانا۔ جب اس نے یہ کلمات کہے ثم شائق شہقۃ فخر میتا، بس اتنا الفاظ زبان سے نکلنے کی دیر تھی، اس کی چیخ نکلی اور عاشق کی روح پرواز کر گئی، عاشق کی روح پرواز کر گئی۔ ہم دوڑ کے اس کے قریب گئے، جب اس کے قریب پہنچے تو آواز آئی عالم غیب سے، ھذا حبیب اللہ ھذا قتیل اللہ قتل بسیف اللہ، یہ خدا کا عاشق تھا، یہ خدا کا محبوب تھا، یہ خدا کا محبوب تھا، اور یہ خدا کا محب تھا، اور اللہ کے عشق کی تلوار سے شہید ہو گیا۔ پھر ہم نے مینا میں اس کی تدفین کی، جنازہ پڑھا، تدفین کی۔ تدفین کے بعد فرماتے ہیں حضرت مالک بن دینار، میں نے اس کو خواب میں دیکھا اور میں نے پوچھا ما فعل بک، تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ اس نے جواب دیا کما فعل بشہداء بدر قتلوا بسیف الکفار وانا قتلت بمحبت الجبار۔ اللہ پاک نے مجھے اصحاب بدر کی صف میں شامل کر دیا، اور اس لیے کہ وہ کافروں کی تلوار سے شہید ہوئے تھے، میں رب کے عشق کی تلوار سے شہید ہوا۔ کہ عشق کے احوال بڑے جدا ہوتے ہیں، بڑے جدا ہوتے ہیں، اور جب یہ احوال عشق کے نصیب ہوتے ہیں تو اللہ کے ساتھ معاملات بندے کے بڑے جدا ہو جاتے ہیں۔ اللہ جداگانہ طریقے سے بندے سے کرتا ہے۔ آج کی گفتگو کی
میں اینڈ کر رہا ہوں ایک بڑے دلچسپ واقعہ پر، بڑا ایمان افروز، بڑا ذوق انگیز، جس کو مولانا روم نے اپنی مثنوی میں بیان کیا ہے، اور سوائے مثنوی مولانا روم کے کسی اور جگہ تو اس کا تذکرہ مجھے نہیں ملا، مگر مولانا روم خود بہت بڑی اتھارٹی ہے، مثنوی میں بیان کیا ہے۔ بتا رہا ہوں کہ جب بندہ اللہ کا عاشق ہو جاتا ہے اور سب کچھ اللہ کے لیے قربان کر دیتا ہے اور پھر وہ دیوانگی پر پہنچتا ہے، تو اس کی دیوانگی بھی اللہ کے ہاں فرزانگی ہوتی ہے۔ پھر وہ کیا لفظ بولتا ہے، کیا کلمات بولتا ہے، کس طرح اللہ کو پکارتا ہے، کیسے باتیں کرتا ہے، پھر سب معاف ہو جاتی ہیں، کیونکہ تعلق جب عشق کا استوار ہوتا ہے تو پھر اللہ پاک اس کی باتوں کو سنتا ہے، جیسی بھی بولے، کلمات کو سنتا ہے، جیسے بھی ادا کرے، اس کی دیوانگی کو اللہ پاک فرزانگی کے معنی میں لیتا ہے۔ مولانا روم بیان کرتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک چرواہا تھا، اس کے پاس بکریوں کا ریوڑ تھا، چرواہا، اور عاشق الہی تھا، اور اتنا عاشق تھا، مولانا روم لکھتے ہیں کہ اس کا دل اللہ کے عشق سے مجروح ہو گیا تھا، زخمی تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے قریب سے گزرے اور بڑے عجیب حال میں وہ باتیں کر رہا تھا، یہ مناجات تھی، باتیں کر رہا تھا، آپ رک کے سننے لگے۔ وہ عشق کی اور دیوانگی کی زبان میں وہ یہ بولے جا رہا تھا، چرواہا، عاشق، دیوانہ بولتا تھا، اے میرے رب کریم، اے میرے محبوب، اے میرے معبود، بتا تو کہاں رہتا ہے؟ اب مثنوی شریف میں یہ آیا، تو کہاں رہتا ہے؟ اے میرے مولا، تو مجھے اپنے ملنے کا پتہ بتا دے، اپنا نشان بتا دے، تاکہ میں ہر روز شام کو آ کے تیری نوکری کیا کروں۔ مجھے اپنے گھر کا پتہ بتا دے تاکہ تیرے لیے اچھی سے اچھی گدلی سی کے دیا کروں۔ مجھے اپنے گھر کا پتہ بتا دے تاکہ روز آ کے تیرے بالوں میں کنگھی کیا کروں۔ یہ عاشق دیوانہ، اسے کوئی معرفت نہیں ہے کہ اللہ پاک ان چیزوں سے پاک ہے، وہ منزہ ہے، عاشق ہے، دیوانہ ہے، معرفت نہیں ملی، عشق ملا ہے، عشق میں ڈوبا ہے، کر رہا میں آ کے تیری کنگھی کیا کروں، اور اگر تو بیمار ہو جائے تو تیری خدمت کیا کروں، تیری دیکھ بھال کروں، اگر تو مل جائے تو صبح و شام اپنی بکریوں کا دودھ تیرے گھر لایا کروں پلانے کے لیے، اپنی بکریوں کا دودھ، اس کا گھی اور مکھن بنا کے تجھے پہنچا آیا کروں، تیرے ہاتھوں کو چوما کروں، تیرے پاؤں کو دبایا کروں، آ کر تمہیں تیری پاؤں کو دبایا کروں، تیری خواب گاہ کو، بستر کو صاف کر دیا کروں، تمہارے لیے بستر لگاؤں، اے میرے محبوب، میں تجھ پر قربان، میری ساری بکریاں قربان۔ یہ اس کے کلمات، ان لفظوں میں وہ دیوانہ اللہ کو پکار رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے سن کے اس کو کہا کہ اے بندے، اللہ پاک ان سب چیزوں سے منزہ ہے، پاک ہے، نہ اس کا گھر ہے، نہ اس کا بستر ہے، نہ وہ گھی مکھن کچھ اس کو چاہیے، نہ بکریاں چاہیے، نہ دودھ چاہیے، نہ پاؤں ہیں، نہ ہاتھ ہیں کہ تو دبائے۔ یہ سب گستاخی کے کلمات ہیں، یہ اللہ کی شان نہیں ہے، تو توبہ کر۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اسے توحید کا یہ تصور دیا اور سمجھایا کہ توبہ کر، تو مولانا روم لکھتے ہیں کہ اس کی چیخ نکلی، آہ نکلی، تڑپا، اور چیخ کے جنگل کی طرف بھاگ گیا۔ وہ کہتے ہیں، گفت اے موسیٰ دہانم دوختی وز پشیمانی تو جانم سوختی۔ اے موسیٰ، تو نے یہ بات بتا کر کہ میرا رب ایسا نہیں ہے، تو نے میرا منہ سی دیا ہے، اور شرمندگی سے میری جان سوختہ ہو گئی، جل کر راکھ ہو گئی ہے کہ میں کیا کہتا رہا ہوں اپنے مولا کو، میں اس کی شان کے خلاف باتیں کرتا رہا ہوں، میں بے ادبی کی باتیں کرتا رہا ہوں۔ اس کی شرح میں دو معنی آتے ہیں، ایک تو یہ کہ اس بے ادبی کی وجہ سے شرمندہ ہو کر کہ گستاخانہ کلمات کہتا رہا ہوں، اس نے کہا کہ میری جان جل گئی، اور ایک یہ بھی کہ اس کو پتہ چل گیا کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں حضرت موسیٰ، اب ان کے حکم کو ماننا واجب ہے، اب یہ صفات اللہ کی ہے نہیں، جس رنگ میں مستی بے خودی میں باتیں کرتا تھا، اب میں اس طرح بات نہیں کر سکتا، زبان بند ہو گئی۔ جب زبان بند ہو گئی اور وہ چیختا تڑپتا چلا گیا اور یہ باتیں کرنی اس نے بند کر دی، یہاں پر مولانا روم بیان کرتے ہیں آگے، وحی آمد سوئے موسیٰ از خدا، بندہ مارا چرا کر دی جدا، اور بعض نسخوں میں آیا ہے بندہ مارا ذمہ کر دی جدا۔ پھر وہی آئی موسیٰ علیہ السلام کے پاس، اس وحی میں فرمایا گیا، اے موسیٰ، تو نے ہمارا بندہ ہم سے جدا کر دیا۔ وہ عاشق تھا، سوختہ جاں تھا، دیوانہ مستانہ تھا، اسے فرزانگی نہیں تھی، عقل نہیں تھی، معرفت نہیں تھی، شعور نہیں تھا، مگر عشق میں مرا ہوا تھا۔ وہ اپنے لہجے اور اپنی سمجھ میں میرے ساتھ عشق کی باتیں کرتا تھا،
تو نے اس کو مسئلہ بتا دیا، میری شان بتا دی، اس کی جان جل کے راکھ ہو گئی، بھاگ گیا۔ اب وہ مجھ سے وہ باتیں بھی نہیں کرتا جو ہر روز کرتا تھا، گویا تعلق کا انقطاع ہو گیا، اب وہ مناجات چلی نہیں، اس کو اس کیفیت میں، پشیمانی کی کیفیت میں، اب وہ سلسلہ مناجات ختم ہو گیا۔ یہاں مقصود بات کا یہ ہے، آگے اللہ پاک کی اگلی وحی کا ذکر آیا، مولانا روم فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو، تو برائے وصل کردن آمدی، نئے برائے فصل کردن آمدی۔ اے موسیٰ، تو بندوں کو مجھ سے ملانے کے لیے آیا ہے، جوڑنے کے لیے آیا ہے، میرے بندوں کو مجھ سے جدا کرنے کے لیے تو نہیں آیا۔ یہاں ایک لطیف اشارہ ہے، وہ یہ کہ بندوں کو مجھ سے ملانے آیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو پیغمبر ہوتے ہیں، انبیاء، ان کی بعثت کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ مخلوق کو خالق سے ملائیں، مخلوق کا خالق سے تعلق قائم کریں اور اس تعلق کو خوشگوار بنائیں۔ مخلوق اپنی حیثیت میں اتنی عرفہ اور اعلیٰ نہیں ہو سکتی کہ خالق سے جڑ سکے۔ اللہ کا نبی اور اللہ کا ولی وہ برزخ ہوتا ہے، برزخ خالق اور مخلوق کے درمیان، وہ تعلق مخلوق کا اللہ سے جوڑنے کے لیے آتا ہے۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو، ہر کسیرا سیرت بنہاد ایم، ہر کسیرا اصطلاح داد ایم۔ اے موسیٰ، ہم نے ہر شخص کو، بڑے لوگ ہیں، اپنا اپنا حال ہے، ہم نے ہر ایک کو جدا جدا سیرتیں دے رکھی ہیں، جدا جدا حال دے رکھے ہیں، جدا جدا مزاج طبیعتیں دے رکھی ہیں، اور ان کے حال کے مطابق ہر ایک کو جدا جدا زبان دی ہے، جدا جدا اصطلاحات دی ہیں، ہر کوئی اپنی اصطلاح میں بات کرتا ہے۔ ہمیں الفاظ سے غرض نہیں ہے کیا اصطلاح بول رہا ہے، ہمیں اس کی غرض اس کے معنی اور مراد سے ہے، بات اس کے دل سے کیا نکل رہی ہے۔ پھر ارشاد فرمایا، در حق او مدح و در حق تو ضم، در حق او شہد و در حق تو سم۔ یہ اس کے حق میں جو کچھ وہ کہہ رہا تھا، میرے لیے جو کچھ کہہ رہا تھا اس کے سمجھ کے مطابق یہ مدح تھی۔ تمہارے حق، تمہارے لیے وہ مدح نہیں تھی، مذموم کلمات تھے، اس کے لیے یہی شہد تھا، اور اے موسیٰ تیرے لیے اور سمجھدار آدمی کے لیے یہ زہر تھی۔ در حق او نور و در حق تو نار، در حق او گل و در حق تو خار۔ اس کے لیے جو کچھ کہہ رہا تھا نور تھا، آپ کے لیے وہ نار یعنی دوزخ تھی، اس کے لیے یہ گلاب کا پھول تھا، تمہارے لیے وہ کانٹا تھا۔ در حق او نیک و در حق تو بد، در حق او خوب و در حق تو رد۔ اس کے لیے یہ نیکی کی بات تھی، وہ اپنا رانجھا راضی کر رہا تھا میری مناجات میں، اور آپ کے حق میں وہ بری بات تھی، اس کے لیے خوب تھی، آپ کے لیے مردود تھی۔ یہ سارا مفہوم حضرت مولانا روم سمجھا رہے ہیں، اور پھر آگے فرماتے ہیں، من نگر دم پاک از تسبیح شاں، پاک ہم ایشاں شمند درفشاں۔ فرمایا یہ بھی یاد رکھ کہ لوگوں کی تسبیح کرنے سے میں پاک نہیں بنتا، کہ لوگ مجھے کہیں یا قدوس، یا مالک الملک، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، یا جواد، یا غفور۔ لوگ جب میری شان کے لائق تسبیح کرتے ہیں تو میں ان کے تسبیح کرنے سے بلند نہیں ہوتا، ان کی تسبیح کرنے سے پاک نہیں ہوتا، میں اس سے ماورا ہوں۔ بلکہ وہ تو تسبیح کرتے ہیں جس طرح اس تسبیح سے تو وہ اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرتے ہیں اور اپنے آپ کو موتی برسانے والے بن جاتے ہیں، ان کے کلمات موتی برساتے ہیں۔ تسبیح کا نفع ان کے کہنے والے کے دلوں کو، روحوں کو، ان کو ملتا ہے۔ میں تو بے نیاز ہوں، میں تو دیکھتا ہوں آگے کہ کس طرح آگے لفظ بیان کیے ہیں، ما بروں را ننگرے مو قال را، ما دروں را بنگرے مو حال را۔ ہم کسی کی ظاہر داری کو نہیں دیکھتے، ہم کسی کی زبانی لسانی وضاحداری کو نہیں دیکھتے، کسی کے الفاظ اور حروف کو نہیں دیکھتے، ہم تو اس کے باطن کی کیفیت کو دیکھتے ہیں، اس کے دل کے حال کو دیکھتے ہیں۔ بڑے بڑے لسان لوگ ہوں گے، بڑے بڑے خطاب لوگ ہوں گے، بڑی فصاحت و بلاغت والے ہوں گے، الفاظ کے دریا بہا دیں گے، میری شان میں ایسے کلمات کہیں گے تقدیس و تعمید کے دنیا دنگ رہ جائے گی، مگر ہمیں اس سے کم غرض ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی عقیدت تام ہے یا نہیں، اس کا خلوص کامل ہے یا نہیں، اس کی محبت کامل ہے یا نہیں، اس کے ایک ایک حرف میں عشق کا مقام کامل ہے یا نہیں، ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں۔ اور پھر فرمایا مولانا روم نے، چند عظیم الفاظ و اضمار و مجاز، سوز خواہم سوز با سوز ساز۔ آپ نے فرمایا یہ رنگا رنگ کے الفاظ جو لوگ بولتے ہیں، نعت خوان بولتے ہیں، خطیب بولتے ہیں، مفتی بولتے ہیں، علماء بولتے ہیں، بیان کرنے والے واعظ بولتے ہیں، فرمایا یہ رنگا رنگ قسم کے الفاظ، یہ ضمیریں، یہ صیغے، یہ مہمیں، یہ بناوٹیں، یہ مجھے متاثر نہیں کرتی، یہ متاثر نہیں کرتی۔ مجھے تو وہ چیز قبول ہے کہ ان الفاظ کے اندر سوز کتنا ہے، درد عشق کتنا ہے، محبت کی تڑپ کتنی ہے۔ اس لیے سوز بنو اور سوز کے ساتھ اپنے کلام کے ساز کی موافقت قائم کرو۔
عشق الہی کے ساتھ موافقت قائم کرو۔ پھر مولانا روم لکھتے ہیں آگے، فرمایا موسیا آداب دانا دیگرند سوختہ جانو روانہ دیگرند، اور اس طرح بھی آیا ہے موسیا آداب دانا دیگرند سوختہ جانو روانہ دیگرند۔ اے موسیٰ، جو عقل مند لوگ ہوتے ہیں، سمجھدار، ان کے آداب گفتگو کے اور ہوتے ہیں، ان کے لیے احکام اور ہوتے ہیں، ان کے لیے فتویٰ حکم اور ہوتا ہے۔ اور جو عشق میں سوختہ جان ہو جائے، جن کی جان جل گئی ہو عشق میں اور وہ مغلوب حال ہو گئے ہوں، انہیں اپنے حال پر غلبہ ہی نہ ہو، ایسے عشق میں پریشان حال ہو کہ انہیں ہوش ہی نہ ہو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، ان کے آداب کچھ اور ہوتے ہیں۔ بے شک ادب سمجھنے والوں کا درجہ بلند ہے، کیونکہ وہ غالب الحال ہیں، مگر جو مغلوب الحال ہیں عشق میں سوختہ جان، ان کا درجہ کم ضرور ہے، مگر مجھے ان کی باتوں سے بھی تعلق ہے، ان کے حوال کی چشم پوشی نہیں کرتا۔ پھر آگے فرمایا گر خطا گوید ورا خاتی مگو گر شبد پرخون شہید اورا مشو۔ پھر مثال دی اللہ پاک نے اس حکایت کے اندر تمثیلاً کہ اگر عاشق کوئی غلط بات بھی اس کے منہ سے نکل جائے، خلاف ادب بات بھی منہ سے نکل جائے، خلاف ضابطہ بات بھی منہ سے نکل جائے، تو وہ بات خطا ضرور ہے، مگر اس عاشق کو خطا وار نہ کہو۔ بات خطا ہے مگر عاشق کو خطا وار نہ کہو۔ اسی طرح جیسے شہید جب شہید ہوتا ہے اور شہادت کے خون میں لت پت ہوتا ہے، خون آلود ہوتا ہے، تو خون حلال نہیں ہے، پاک نہیں ہے، کپڑے پہ لگ جائے پلید ہو جاتا ہے، دھونا پڑتا ہے، مگر شہید خون میں لت پت ہو تو اس کو دھویا نہیں جاتا، کیونکہ وہ شہید کا خون ہے۔ جس طرح پھر فرمایا خو شہیداں راز آب اولا ترست ای خطا از صد ثواب اولا ترست۔ جس طرح شہید کا خون پاک نہیں ہے مگر پانی سے بہتر ہے، 100 ڈول پانی کے ہوں ان کی پاکیزگی سے بھی بڑھ کر شہید کا خون بہتر ہے، تو حتیٰ کہ شہید کے خون آلود کپڑے بھی نہیں بدلے جاتے دفن۔ اسی طرح عاشق سوختہ جاں کی خطا 100 صحیح باتوں سے بہتر ہے، کیونکہ وہ بات اس کے دل سے نکلتی ہے کہ تعلق جب عشق کا قائم ہو جاتا ہے اللہ کی ذات سے، تو پھر اللہ پاک اگر صدق کے دل اس کے اندر قائم ہے تو اللہ کا تعلق اس کے ساتھ اور طرح کا ہو جاتا ہے۔ اگر ایک آدمی عقل مند ذہین ہے، عیار ہے، مکار ہے، وہ آپ کو مجھے تو دھوکہ دے لے گا مگر اللہ کو دھوکہ کوئی نہیں دے سکتا۔ زبان سے خدا جانے کیا کیا دعوے ہم کرتے رہیں گے، ان دعووں پر اللہ کی بارگاہ میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ دلوں کے حال کو جانتا ہے کہ اس کے الفاظ کے پیچھے حقیقت کیا ہے، اس کے کلمات ارادوں کے پیچھے صدق کتنا ہے، اس کی زندگی کے اندر عشق کتنا ہے، اس کے اندر کتنا دم ہے، عشق میں محبت میں کتنی خالصیت ہے۔ 70 مرتبہ اللہ رب العزت اپنے بندے کے دل کی طرف دیکھتا ہے کہ میرے عشق کا دعویٰ کرنے والا اپنے دل کو مجھ ہی سے پر رکھتا ہے، میرے جلوے سے، میرے ذکر سے، میری محبت سے، میرے خیال سے، میری طلب سے، میری آرزو سے معمور رکھتا ہے، یہ اور چیزیں بھی ساتھ شریک کرتا ہے۔ یہ حقیقت توحید ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے حال پہ کرم فرمائے اور ہمیں اپنے عشق اور محبت کے سمندروں میں سے جو اس نے اپنے عاشقوں کو پلائے، اس میں سے چند قطرے ہمیں عطا کر دیں۔